السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وقال الشاعر یہ مدرسہ تیرا ہے میں قادہ نہیں ساقی. یہ مدرسہ تیرا ہے میں قادہ نہیں ساقی. یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. جناب صدر حکم صاحبان، مشفقہ اساتذہ اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ تقابلی میں میرا موضوع شکن ہے مدارس اسلامیہ دین و دنیا کے سرچشمے. مدارس مدرسہ کی جمع ہے جس کا معنی درسگاہ، درس کی جگہ، پڑھانے کی جگہ، مکتب، اسکول، پاٹھشالہ کے ہیں. عرف عام میں ان درسگاہوں کے لیے یہ لفظ خصوصی طور پر استعمال ہوا ہے جہاں اسلامی تعلیم ہو. اسلامی تعلیم کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنا اسلام، کیونکہ خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو آخری نبی بھیجا اور ان پر قرآن کریم کی جو پہلی آیت نازل فرمائی وہ یہ ہے: اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسانوں کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو پڑھتا رہا، تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسانوں کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس کے بعد 23 سالہ دور نبوت میں قرآن آیات اور احادیث کے مختلف اسالیب و طریق کے علم اور تعلیم کی اہمیت بتائی جاتی رہی اور ساتھ ہی عملی طور پر مسلمانوں کا تعلیم کا بندوبست کیا. سلسلہ کو مسلمانوں نے ہر دور ہر جگہ قائم و دائم رکھا. آج کے مدارس بھی اس سلسلے کا امتداد ہے. اس طرح مدارس اسلام سب تعلیم ایک ساتھ از ابتدا چلتا آئے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت چلتے رہیں گے. حضرت شامعین کرام، مدرسہ، لفظ مدرسہ کا مذکورہ معنی اور اس کا ایک ایک حرف اور اس حرف کا ایک ایک نقطہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے. مدارس اس مقام کو کہتے ہیں جہاں انسانیت کی سازی کے درس دیے جاتے ہیں، مشاعت میں شگفتگی اور شعور میں والدگی عطا کی جاتی ہے. مدارس اسلامیہ طلبہ و طالبات کو روشناس کرایا جاتا ہے. شاہ دین رحمت ہے. یہاں اخلاق و محبت، دوستی، بھائی چارہ، انسانی ہمدردی، سچائی، ایمانداری جیسے اسباق پڑھائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ قتل و غارت گری، زناکاری، چوری، ڈکیتی، ظلم و تعدی، بدسلوکی، بے رحمی اور ان جیسے اخلاق مذمومات سے اجتناب کرنے کی تلقین کی جاتی ہے. یہاں محض ان چیزوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا بلکہ عملی طور پر ان تعلیمات کے بننے کی تربیت دی جاتی ہے. الغرض ماضی کا حسین دریچوں میں جھانکے اور روشن تابناک مستقبل پیدا کرے اور حال کو پاکیزہ بنانے اور لاہا منظم بنانے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کلاسیں لگائی جاتی ہے. یہ بات بلا کسی تأمل کے کہی جا سکتی ہے کہ نظم و ضبط، شانتی کا ماحول جو مدارس میں عمومی طور پر پایا جاتا ہے وہ عشری درسگاہوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹی میں نہیں پایا جاتا. بھائیوں اور بہنوں، اگرچہ مسلم بچے اور بچیوں کی تعلیم پہ نظری قائم کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں مذہبیات و دینیات کے علاوہ کچھ نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ اردو، ہندی، انگریزی، دیگر علاقائی زبانوں کے علاوہ حساب، جغرافیہ، سائنس، معلومات عامہ اور اس قسم کے دیگر مضامین کی تدریس خاص کر درجات بیشتر مدرسوں میں اہتمام ہوتا ہے. آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مدارس جو دن رات امن و سلامتی، اخلاق و امن و سلامتی، رحم و مروت کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں پر تعصب کی موٹی اینک لگا کر مدارس اسلامیہ کو دستگردی کے اڈے قرار دے کر انہیں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. دراصل یہ وہی اسلامیہ و دینیہ ہے جہاں سے موقع ہوتا ہے علماء کرام طلباء علوم کی نبوت کی ایسی کھیپ تیار ہوئی کر دی تھی. ماضی کے وطن آزادی میں ان مدارس سے فراغین علماء اور طلباء نے اپنی جان و مال کی جو بے مثال قربانیاں دی ہے، ان کی مثال آج کے ہندوستان کی تاریخ میں ملنا ناممکن ہے. آج کے اقتدار لیڈران مغربی حکام میں ہاں ملا کر معاذ مسلم اور دشمنی ان اداروں کو بدنام کرنے کی اور ان کے شاف و شفاف کردار کو مشق کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. دراصل یہ عالمی صہیونی میڈیا کی وہ ذیل کی سازش ہے
بلکہ جبکہ حقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک و ملت انسانیت کے لیے خیر و فلاح کے سرچشمے ہیں۔ حالانکہ ان مدارس میں آخر میں ایک شعر کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اب اس کو کیا کہیں یہ مقدر کی بات ہے۔ وہ آگ سے جلا تھا میں شبنم سے جل گیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مدارس کا کھویا ہوا معیار وقار واپس دلا دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔